اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ اس کتاب کی آیتیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، اللہ نے سچ فرمایا۔ محترم دوستو، کل گزشتہ ہم نے سورہ یوسف کا تعارف پیش کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ سورہ یوسف اپنے اندر کتنے حقائق کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سورہ یوسف کو جس ذوق والا آدمی جس انداز سے پڑھتا ہے اس کو وہ شوق اور وہ ذوق نصیب ہوتا ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کی حیثیت سے اس سورت کو شروع فرمایا، الف لام را۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ حروف مقطعات جو ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کے معنی اور اسرار، اس کے بھید کیا ہے، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے معنی بتائے ہیں، پھر بھی کچھ مفسرین نے کوشش کی ہے اس کے معنی جاننے کی جو ان کی سمجھ کے مطابق ہے، تو اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ مختلف تفسیریں بیان ہوئی ہیں، جیسے قرآن کریم میں الف لام میم بھی واقع ہے۔ قرآن کریم جو شروع ہوتا ہے الف لام میم، تو اس کے حقائق میں سے بیان کیا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہیں، میم سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیا کی انسانیت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے واسطے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا ہے وہ بالکل صحیح اور سچا کلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پہلے ہی یعنی پیغام کے ذریعے، پہلے ہی کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دے رہے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے ان حروف کو اس لیے نازل فرمایا کہ کفار اور مشرکین کو یہ سمجھایا جا سکے کہ دیکھو جو تم جو عربی زبان بولتے ہو، کفار جو تھے مشرکین مکہ جو تھے انہیں اپنی عربی زبان پر بہت ناز تھا، جس کے پاس جتنا بہترین ادبی کلام ہوتا تھا وہ اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں پیسوں کی وقت آ گئی ہے، وہاں عربی زبان کی اتنی وقت تھی، جس کے پاس جتنا بہترین کلام ہوتا تھا عربی کا وہ بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے تو کئی لوگ تو ایسا کرتے تھے کہ ایک سال تک کمروں میں بند ہو جاتے تھے اور ایک جملہ بناتے تھے محنت کر کے، ایک سال بعد کمرے سے باہر آ کر وہ جملہ پیش کرتے تھے تو واہ واہ ہو جاتی تھی اس کی۔ تو ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ جن حروف سے تم عربی زبان بولتے ہو وہی اس قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور انہی حروف سے ہم نے یہ قرآن کو اتارا ہے۔ اگر تم ایسا کلام لا کر دکھاؤ، ہمارے جیسا کلام لا کر دکھاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یا ایک آیت ہی صحیح چھوٹی سی۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت جو ہے وہ سورہ مدثر میں ہے، ثُمَّ نَظَرَ، بس اتنا کلام، ثُمَّ نَظَرَ۔ ایسا بھی کلام اگر تم بنا کر لے آؤ تو ہم تمہیں مان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پیغام بھیجا ان لوگوں کے نام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور یہ چیلنج اتارا اللہ تعالیٰ نے، تم لے آؤ کلام، تو اس وقت کا جو بہت بڑا صحبان العرب کہا جاتا تھا اس کو
وہ 1 سال تک کمرے میں بیٹھا رہا اور اس نے ایک جملہ بنایا۔ جب وہ 1 سال کے بعد باہر آیا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری، ثم نظر۔ یہ جملہ جیسے ہی اترا تو ثم نظر جو ہے وہ اپنے اندر وہ کیفیت کو چھپائے ہوئے ہے، وہ فوراً اپنی جو پرچی بنی ہوئی تھی اس کے بعد وہ پھاڑ دی اس نے، اور کہا کہ اس قرآن کا مقابلہ صاحبان بھی نہیں کر سکتا ہے، جس کی عربی زبان کا چرچا تھا اس زمانے کے اندر، اور جس کے بولوں کو لوگ اٹھا لیتے تھے موتیوں کی طرح۔ اس آدمی نے یوں کہا اپنے کلام کو پھاڑ کر، جو 1 سال کی محنت کے بعد ایک ٹکڑا، ایک لکیر بھی نہیں، ایک ٹکڑا بنا کر آیا تھا، اس نے کہا میرے کلام کی بھی اس کلام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ واپس اس کو پھاڑ کر اس نے مان لیا۔ بہرحال ابو جہل نے یہ کوشش کی کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل، ایسا کلام بیہودہ کلام بنا دیا اس نے۔ تو پہلے وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو جہل کا نام جو تھا وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی فیصلے کا باپ جس کو کہتے ہیں، وہ پورے مکہ کا فیصل تھا، وہ تو فیصلہ کرنے والا، لمبا ترنگا تھا، موٹا تھا اور بہت جڑی انسان تھا، تو اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے یہ جملہ اتارا تو لوگوں نے اس کی مذاق اڑائی، اس کا ٹھٹھا اڑایا، اور اس کو اس وقت ابو جہل کہا گیا کہ تو قرآن کے مقابلے میں ایسا کلام پیش کرے گا، الفیل ملفیل کیا چیز، فیل کیا ہے؟ فیل تو اللہ کی مخلوق ہے، ہاتھی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اگر ایک چونٹی اس کے کان میں گھس جائے تو اس کو پاگل کر دے، ایک مچھر اس کے کان میں داخل ہو جائے تو اس کو برباد کر دے، وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو الفیل ملفیل بنا گیا۔ اس وقت اس کو ابو جہل کہا گیا کہ تو جہالت کا باپ ہے، ابو الحکم نہیں بلکہ تو جہالت کا باپ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اتارا ہے، کہا کہ اگر سارے انسان اور جن آپس میں مل کر وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ سارے کے سارے مل کر بھی قرآن پاک کی آیات جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ رمز ہے، جس کو ہم کوڈ کہتے ہیں، کوڈ آپس میں بات کرنے کے کوڈ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ہیں بات کرنے کے، جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں اشارے کام کر جاتے ہیں۔ جنہیں محبتوں سے واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ اپنا تعلق اشاروں میں ہی کام ہو جاتا ہے، اشارے سمجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ چنانچہ ایک فارسی کا شعر ہے، میان عاشق و معشوق رمزیس، یعنی عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ رمز ہوا کرتے ہیں، کرامن کاتبین راہم خبرنیس، کہ وہ ایسے، یعنی ایک کہاوت ہے، یہ ایک شعر ہے، اس کو حقیقت پر محمول مت کرنا، کرامن کاتبین راہم خبرنیس، یعنی عاشق اور معشوق کے درمیان جو رمز ہوا کرتے ہیں، جو کوڈ ہوا کرتے ہیں، اس کا کرامن کاتبین کو بھی علم نہیں ہے۔ تو ایسے باتوں میں وہ اپنے مسائل سلجھا لیا کرتے ہیں۔ اگر ان حروف مقطعات کو آپس میں ملایا جائے، الف لام را، الف لام میم، تو بعض اوقات وہ معانی بہترین بن جایا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر فرمایا الف لام را، دوسری جگہ پر فرمایا حامیم، تیسری جگہ پر فرمایا نون، خالی نون بیان کیا، نون والقلم، نون۔ تو اگر الف لام را حامیم اور نون کو بناتے ہیں تو وہ ملا کر بنتا ہے الرحمن، وہ بن جاتا ہے ایسے۔ تو یہ گویا کوڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اگر ان تینوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو الرحمن کا لفظ بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف اشاروں سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عربی کا ایک واقعہ ہے، ایک مثال ہے، شعر لا تحسبی ان نسینا الایجاف، لا تحسبی ان نسینا الایجاف قلت لها قفی فقالت لی قاف، فقالت لی قاف۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے محبوبہ، اے میری محبوبہ، تو یہ مت بھولنا کہ ہم اونٹ دورانا نہیں جانتے۔ میں نے اس سے کہا قفی، رک جا، تو اس نے مجھ سے کہا خالی قاف کہو، قفی کہو گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم مجھے روکنے کے لیے کہتے ہو۔ ہمیں لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ تم مجھے روکنے کے لیے کہو، بس قاف کہہ دو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم مجھے روکنے کے لیے کہہ رہے ہو، یعنی ایک رمز بنا لو اپنا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت ہوتی تھی کہ آپ کو جب جنگ کے اندر نکلنا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جانا ہوتا تھا مکہ کی طرف اور بتاتے تھے شام کا علاقہ، باتیں یعنی بتاتے نہیں تھے بلکہ ایسا پوچھتے تھے شام کا ماحول کیسا ہے، وہاں کیسی ہریالی ہے، تو کسی کو اندازہ نہ ہو کہ مکہ جانا ہے،
اور پوچھتے تھے شام کے علاقے، لوگوں کو کیا ہو شاید شام جانے کا ارادہ ہے، اس لیے سب شام کی باتیں کرے، جیسے ہم کو ممبئی جانا اور دہلی کی باتیں کرے، سامنے والا کیا سمجھ جائے کہ دہلی کا ہی شاید دہلی کا سفر ہوگا، اس لیے دہلی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کے آدمی تھے، تو آپ جنگ کے اندر جب جاتے تھے تو بتلا دیتے تھے ہمارا کوڈ یہ ہوگا، جیسے البدر ایک کوڈ طے کرتے تھے، البدر، جب کوئی پہچان نہ ہو کسی کی اور پوچھنا ہو کون البدر، تو سمجھ جانے کا کہ مجاہد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، صحابی ہے۔ اور کوئی جیسے حضرت حذیفہ ابن الیمان ایک موقع پر جب آپ نے خندق کے موقع پر جب آپ نے بھیجا تھا صاحب السر جو بھید والے حالات لینے کے لیے، اور وہاں جب پکڑا گیا ابو سفیان کو جناب بھنک لگ گئی کوئی خبری اندر ہے، جاسوس آیا ہے، تو انہوں نے کہا گھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے کون ہے، تو حضرت حذیفہ نے چالاکی اپنا فوراً پوچھ لیا تم کون ہو، کہا تم مجھے نہیں جانتے، تم مجھے نہیں جانتے، ایسا سامنے سے کہہ دیا تاکہ پکڑا نہ جا سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے ٹرین کر رکھا تھا، تو محب اور محبوب کے درمیان ایک حرف اشارہ بن گیا، قاف، تو مجھے قاف کہہ دینا میں سمجھ جاؤں گی کہ تم مجھے رکنے کے لیے کہہ رہے ہو، تو بہرحال قاف کہنے سے دوسرا سمجھ گیا کہ مجھے رکنے کا اشارہ ہے۔ اسی طرح یہ حروف مقطعات بھی اللہ رب العزت اور محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات ہیں۔ دوسری بات، تیسری ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر حروف مقطعات کو تکرار کے بغیر گنا جائے، تکرار یعنی ایک ہی حرف کو دو بارہ گنا، اگر ایک ہی حرف کو دو بارہ نہ گنا جائے تو ایسے حروف بنتے ہیں 14، جن کو ایک عربی کے ایک مقولے کے اندر بھی نص حکیم قاطع لہ سر، یہ عربی کا ایک مقولہ بنتا ہے، تو اس کے اندر اس کو پیرو دیا۔ تو کل حروف 29 ہیں، قرآن کریم کے کل حروف 29 ہیں، اس میں سے اگر الف کو نکال دیا جائے تو بچتے ہیں 28، یا الف کو حمزہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو کل 28 بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے 28 حروف کے درمیان 28 حروف کے ذریعے قرآن بنا لیا، تم دوسرے 28 سے ایسا کلام بنا کے دکھاؤ ہمارا، ہم تمہیں حروف دیتے ہیں، ان حروف کو تم اپنا لو اور انہی حروف سے تم کلام بنا کے دکھاؤ، ہم بھی تو سمجھے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو زبان دانی کے ماہر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حروف کی کیا قیمت ہوتی ہے، تو وہ چند حروف میں اپنا کلام بنا لیتے ہیں۔ بہرحال بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو ایک حرف مقطعات میں سے ایک حرف مقطعات والی ہے، ایک حرفی حروف مقطعات میں، جیسے نون، صاد، قاف، یہ ہیں۔ بعض ایسی عورتیں تو ایسی صورتیں 3 ہیں، نون، قاف، صاد۔ دوسرے دو حروف مقطعات کے ساتھ جن کو جیسے یاسین، حامیم، طٰہٰ، طاسین، ایسی صورتوں کی تعداد قرآن کریم میں 9 ہیں۔ 3 حرفی جو مقطعات ہیں جیسے الف لام را، الف لام میم، طاسیم میم، تو ایسی صورتوں کی تعداد کل 13 ہے۔ اور 4 حرفی جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم را، الف لام میم صاد، تو 2 ہیں۔ ایسے ہی 5 حرفی حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف، تو یہ 5 حرفی حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ایسی صورتیں بھی قرآن کریم میں 2 ہیں۔ جن صورتوں کے شروع میں الف آیا ہے جیسے الف لام میم یا الف لام را، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ابتدائی آیت میں قرآن مجید کا ضرور تذکرہ کیا ہے۔ ان صورتوں کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف سے حروف مقطعات والے، جو الف والا حروف مقطعات ہے، اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے تو اس میں قرآن مجید کا ضرور تذکرہ آیا ہے۔ جیسے جن صورتوں کے شروع میں طا والی صورتیں ہیں، طا، تو طا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ضرور تذکرہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان صورتوں میں جو طا سے شروع ہوتی ہے، جیسے طاسین، طاسیم میم، طٰہٰ، ایسے ان صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک نکتہ لکھا ہے اس پر فائدے کی شکل میں کہ اس میں تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اژدہے کا سانپ کا تعلق تھا، ان کے واقعے میں ہے، معجزہ تھا، آپ کا ڈنڈا ڈالتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، تو کہا کہ اژدہا جب بیٹھتا ہے تو اس کی شکل طا جیسی بن جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جیسے الف، تو الف سے مراد اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اللہ خود کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا قرآن ہے، تو ان صورتوں کے شروع میں اللہ نے قرآن مجید کا تذکرہ خاص طور سے فرمایا۔ تو یہ بہت سارے نکات ہیں۔ ایک صورت ہے
سورہ نون، نون والقلم، اس کا تذکرہ نون سے شروع ہوا۔ نون کے معنی، نون کی جو شکل ہوتی ہے لکھاوٹ میں تو وہ دوات کی طرح ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں، ابھی ہمارے زمانے میں تو قلم ہے، یہ ایسے قلم ہے، پہلے ہوتا تھا سیاہی، اس کو دوات کے اندر بھرا جاتا تھا، مٹی کا برتن آتا تھا جو اس میں بھرتے تھے، اور پھر اس میں قطہ، لکڑی کا قطہ ہوتا تھا، اس کو ڈال کے پھر اس سے لکھا جاتا تھا، قلم دوات جس کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو ابھی بھی ہوتا ہے، کتابت وغیرہ مدارس میں پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لکھاتے ہیں۔ تو قلم دوات، تو دوات کی جو شکل ہے جس میں وہ سیاہی بڑی جاتی ہے، اس کی شکل نون کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ قلم کا تذکرہ بعد میں کرنا ہے تو شروع میں نون لے آئے کہ پیچھے قلم آ رہا ہے، آگے دوات ہیں، ہم اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ ایک نقطہ اور بھی لکھا ہے کہ اس صورت کے اندر صاحب نون، نون کے معنی مچھلی کے آتے ہیں، نون کے معنی مچھلی کے آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق مچھلی سے ہے، وہ ناراض ہو کر نکل گئے تھے، اور سمندر میں جب آپ نے ڈبکی لگائی تو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا، اور 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ تو وہ پورا واقعہ ہے لمبا چوڑا، تو وہ واقعہ بھی اسی صورت میں ذکر ہے۔ اشارہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ نون والقلم جو صورت ہے اس میں صاحب نون کا تذکرہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو بہت سارے حروف مقطعات جو ایسے ہی نہیں بیان کر دیے گئے، بھائی چلو اللہ، ہم کو تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ بھائی اللہ ہی جانتے ہیں اس کے معنی، اللہ ہی جانتے ہیں اس کے رمز، لیکن حقائق اس میں بہت سارے چھپے ہوئے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ ایسے ہی الف لام را، الف لام میم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام دیکھیے، جہاں الف لام میم سے شروع ہوئی صورتیں تو ایک ساتھ ایسی دو صورتیں ہیں، 3 صورتیں ایسے لاتے ہیں، جیسے الف لام میم تو فوراً سورہ بقرہ کے بعد آل عمران شروع ہوتی ہے، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، تو جیسے سورہ رعد ہے، سورہ یوسف ہیں، سورہ ہجر ہیں، سورہ ابراہیم ہیں، یہ ساری ایک ساتھ صورتیں ہیں، اور ساری کی ساری الف لام را، الف لام را، الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ جیسے طاسین میم سے شروع کیا تو 3 صورتیں لگاتار طاسین میم سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس طرح، جس کو تواسین کہتے ہیں، تواسین والی جو صورتیں ہوتی ہیں اس کو تواسین کہتے ہیں، حامیم والی صورتیں ایک ساتھ آتی ہیں ان کو حوامیم کہتے ہیں۔ تو بہت سارے نکات ہیں جس کو میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے، اتنے بڑے بڑے لکھنے والے اتنا کچھ لکھ کر گئے ہیں، ہمیں نیا نیا جب لگتا ہے تو آپ حضرات، ہم عوام الناس کو کتنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم نے صرف پڑھنے تک محدود رکھا ہے اس کو، ورنہ اگر ہم اس کے نکات کے اندر غور کرنے جائیں، قرآن کریم کا آج تک معجزہ یہ واضح نہیں ہو پایا ہے کہ قرآن کریم کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن کریم معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ اس کا ادب، یعنی اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی مثالیں، اس کے عبر و نصائح، اس کے واقعات کا انداز، یہ سب، اور پھر اس کے اندر جو نکات، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کھلتا جا رہا ہے، بہت سارا لکھا ہے، میں آپ کو مختصر کر کے بتلا رہا ہوں۔ تو ایسے ہی جیسے بہت ساری صورتوں کے نام ایسے بھی ہیں جن کے حروف مقطعات کے نام پر ہی لکھا ہے، جیسے سورہ یاسین، تو یاسین ہم جانتے ہیں لیکن اس کا نام بھی یاسین ہی ہے، سورہ طٰہٰ تو اس کا نام طٰہٰ ہی ہے، سورہ قاف تو اس کا نام قاف ہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات پر ہی نام رکھ دیا۔ گویا سورہ مریم کے شروع میں جیسے کاف ہا یا عین صاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے حضرت علی دعا فرماتے تھے تو یوں کہتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد، جیسے ہم دعا مانگتے تھے یا رحمان یا رحیم یا کریم کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد، ایسے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بڑے ناموں میں سے، اسم اعظموں میں سے ایک نام ہے کاف ہا یا عین صاد۔ تو بہرحال یہ پھر تجوید کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رعایت فرما لی ہے، بعد میں تجوید والوں نے ڈھونڈا، اللہ نے پہلے ہی سے ایسے نازل فرما دیا، ایسے بلاغت والوں کی بھی رعایت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، خاص طور سے اس سورت کے شروع میں الف لام را کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لی یعنی میرے لیے، لام سے مراد لی میرے لیے، اور را سے مراد ربوبیت، ربوبیت رب جس کو ہم کہتے ہیں، تربیت جس کو رب کے معنی تربیت کرنے والا، پالنہار سارے جہانوں کا، رب کے اندر تربیت کا مادہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے تربیت، ربوبیت جو ہے وہ میرے ہی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربوبیت میرے ہی لیے ہیں،
عبدیت تمہیں میرے ہی لیے کرنی ہے بندگی، تم چاہو کہ دنیا والوں کی مان کر دنیا والوں کے پیچھے پیچھے چل پڑو، میرے احکام کو توڑ دو، تو یہ ہرگز میں برداشت کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور پورا واقعہ تربیتی واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تربیتی واقعہ کس انداز ہے آپ دیکھیے، بچپن میں آزمائش میں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جانا پڑا، پھر وہاں سے نکالا تو کہیں پر فروخت کر دیا گیا، ان کو بیچ لیا کسی نے، قافلے نے اٹھا لیا، چھپا لیا، اور وہاں مصر کے بازار میں ان کو بیچ دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج یعنی محل کے اندر پہنچایا، محل سے پھر قید خانے میں پہنچایا، ایک تہمت الزام آیا آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے آگے، پھر آپ کو قید خانے میں جانا پڑ رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا، آپ نے تعبیر بتلائی، پھر آپ کو نبوت سے نوازا گیا، اور نبوت کے بعد آپ کو تاج و تخت کا مالک بنا دیا گیا۔ تو یہ اتنے سارے تربیتی انداز سے آپ کو گزارا گیا، یہ پورا تفصیلی واقعہ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر کے اس کے ضمن میں بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ چونکہ والدین کو بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، والدین کو بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس صورت سے انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تمہیں اپنے بچوں کی تربیت، انہیں بچپن میں بھی تربیت کی ضرورت ہے، انہیں جوانی میں بھی تربیت کی ضرورت ہے، انہیں بڑے ہو کر بھی یعنی جوانی کے بعد کا جو ان کا زمانہ ہے اس میں بھی تربیت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جب ایک بڑا وقت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی تربیت کی ضرورت ہے، بزرگوں کی صحبت میں جا کر، اللہ کے راستوں میں نکل کر، اپنی جان مال کو لگا کر اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ جیسے لوگ اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو کیوں لگا رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ آ جائے، اللہ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کا جو بگاڑ ہے، دل کا بگاڑ، ہم ظاہری صفائی ستھرائی تو خوب رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا ماحول دیکھنے جائیں تو جو آدمی خوب ظاہر ہوتا ہے، اچھا اس کا بناتا ہے، اندر سے بہت گندگی ہوتی ہے، ہمارے اندر کبر ہوتا ہے، ہمارے اندر عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہمارے اندر خودبینی ہوتی ہے، دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں پر کوئی نظر نہیں کرتا، ہمارے اندر غیبت کا مادہ ہوتا ہے، ہمارے اندر چغلی کا مادہ، ایک دوسرے کے اندر لگائے بجائے لڑانا، ایک در کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ہمارے اندر اور بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے اعضاء و جوارح کی ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، ایسے ہی جسمانی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جسمانی ظاہری جیسے بیماریاں ہوتی ہیں ایسے ہی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسمانی ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج تو ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں واسطہ بناتا ہے، بیچ میں شفا ڈالتے ہیں ان کے ہاتھ پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا کر ان کی دواؤں کے اندر، ان کے علاج کے اندر جو تشخیص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دیتے ہیں۔ تو ظاہری جو بیماریاں اس کا علاج تو یہ نظرات کے ذریعے رکھا ہے، لیکن روحانی بیماریوں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ حضرات اولیاء کرام ہیں، حضرات اکابری نظام ہیں، ان کی صحبت میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے سامنے بیماریوں کو ظاہر کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تربیت کا یہ مادہ ہوتی ہے، یہ تربیت کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہاں جا کر کوئی یوں کہے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں فلاں جگہ، یہ سب بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے، ہمارے یہاں آ کر خواب بالکل بیان نہ کرو، حضرت فرما دیتے ہیں میں نے فلاں کو خواب میں دیکھا کہ میں فلاں ولی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور یہ ہے اور میں کعبے میں، یہ سب بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت کہتے ہیں اگر تربیت چاہتے ہو تو پھر اپنی بیماریوں کو بیان کرو کہ حضرت میرے اندر یہ بڑائی ہے کہ میں جب اکیلا بیٹھتا ہوں تو مجھے غلط خیالات آتے ہیں، مجھے وسوسے آتے ہیں، میں جب دوسرے ساتھی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے، مجھ سے چغلی ہو جاتی ہے، مجھ سے فلاں ہوتا ہے فلاں، مجھے اندر زنا کے جذبات کھڑے ہوتے ہیں، میرے اندر یہ مادے کھڑے ہوتے ہیں، میرے اندر چوری ڈکیتی کا جذبہ بڑھتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا میرے پاس آؤ، تو حضرت فرماتے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کہ میرے پاس آؤ تو اپنے اندر کی بیماریوں کو بیان کرو تاکہ میں تمہاری تربیت کر سکوں، مجھے تمہاری بزرگیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بیماریوں کو، اندر کی روحانی بیماریاں اس کو ختم کر دو، اللہ تمہیں سب سے بڑا ولی بنا دے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے کہا ایک صحابی سے جب دعائیں دی تو آپ نے فرمایا اتق الناس تکن اعلم الناس، اتق اللہ تکن اعلم الناس، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا ولی بن جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ سورہ یوسف جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آئندہ کل سے انشاءاللہ اس واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے، تو یہ سورہ یوسف جو ہے یہ حلال و حرام کو واضح کرنے والی ہے، حدود اور احکام کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہودیوں کے دماغ کھل جاوے اس کے ذریعے، اس لیے اس سورت کو نازل فرمایا گیا ہے
کہ اس کے بعد تمہارا کوئی علم نہیں ہے، حقیقی علم ہم اس کا بیان کر رہے ہیں اس واقعے کا۔ تو یہ تربیت کا مضمون تھا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا اور بتلا دیا کہ اصل مربی تو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما دیا اصل مربی میں ہوں، تمہیں اگر تربیت پانی ہے تو میرے کلام سے تربیت پانا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری صحیح تربیت فرماویں، ماہ مبارک چل رہا ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرماویں، مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرماویں، رمضان مبارک کے روزے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے فرائض کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرماویں، رات کا قیام جو ہے تراویح اس کی بھی صحیح معنوں میں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے درمیان بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خلوت کے اندر جتنا آدمی رہتا ہے نا گناہوں سے بچتا ہے، ورنہ اجتماعی شکل میں بیٹھیں گے، مجلسوں میں بیٹھیں گے، یاد رہیں اگر غیبت نہیں ہوگی تو لایانی تو ضرور ہوگی، فضول باتیں تو ضرور ہوگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم فضول باتوں میں مشغول ہوں گے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنا گھر بنایا اس لیے ہے کہ اس کی بندگی کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماویں، اس کی رضامندی والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرماویں، اس کی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرماویں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک سبحان ربک۔ بات کروانی گشنی بات کروانی